بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان جب ختم ہوتا ہے اور عید کا دن آتا ہے تو رمضان کے شکریہ میں عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ پہلے چند حدیثیں ملاحظہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور 1 سا جو کو مسلمانوں میں سے ہر غلام و آزاد، مرد و عورت، بچے اور بوڑھے پر صدقہ فطر میں دینا فرض قرار دیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ لوگوں کے عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 قسم کی چیزوں سے صدقہ فطر ہر چھوٹے اور بڑے آزاد و غلام کی طرف سے نکالتے تھے، 1 سا کھجور، 1 سا پنیر اور 1 سا جو۔ ہم اسی طرح نکالتے تھے یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گیہوں کا آدھا سا کھجور کے 1 سا کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلے جیسا نکالتا تھا ویسا ہی نکالوں گا۔ محترم سامعین، پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے غلام و آزاد پر صدقہ فطر ہے، البتہ نابالغ اولاد کی طرف سے خود ان کے مال سے یا اپنے مال سے، جبکہ ان کا مال نہ ہو، باپ ادا کرے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کھجور یا جو کے حساب سے 1 سا صدقہ فطر میں دینا چاہیے، اور دوسری حدیث سے بھی اس کا علم ہوا ہے۔ اور دوسری حدیث سے مزید یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عام طور پر صرف 3 چیزوں سے صدقہ فطر نکالا جاتا تھا، کھجور، پنیر اور جو، مگر بعد میں جب گیہوں کا عام رواج ہو گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھجور کے 1 سا کا مقابلہ گیہوں کے آدھے سا سے ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گیہوں مہنگی ہے، لہذا اکثر صحابہ و تابعین نے اسی کو اختیار فرمایا۔ البتہ بعض صحابہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا اور فرمایا کہ نہیں، ہم گیہوں سے بھی 1 ہی سا دیں گے، لہذا یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل اختیار فرمایا ہے، لہذا گیہوں نصف سا یا اس کی قیمت صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ نصف سا آج کے حساب سے کتنے کلو ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ اوزان شرعیہ میں اس کی تحقیق کر کے بتایا ہے کہ نصف سا 1.25 سیر کے برابر ہوتا ہے، اور اس کو اگر کلو گرام کے حساب میں تبدیل کریں تو 1.25 کلو سے کچھ کم ہوتے ہیں، اور احتیاطاً 1.25 کلو دے دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی مہربان علی صاحب نے اپنے رسالہ امداد الاوزان میں تحقیق فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل جو بعض چارٹ میں صدقہ فطر کی مقدار 2.25 کلو یا 2.5 کلو لکھی ہے وہ صحیح نہیں، البتہ کوئی اپنی خوشی سے زیادہ دے دے تو درست ہے، مگر وجوب صرف 1.25 کلو کا ہوگا۔ نیز اس پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر نماز عید کو جانے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا تو وہ صدقہ مقبول ہے، اور جو بعد نماز ادا کرے تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، لہٰذا عیدگاہ جانے سے قبل صدقہ دینا چاہیے۔ اگر کسی نے عیدگاہ جانے سے قبل ادا نہ کیا تو اس سے یہ معاف نہ ہوگا بلکہ بعد میں دینا پڑے گا۔ اگر صدقہ فطر عید سے 2 یا 3 دن پہلے ہی دے دیں تو اور بھی اچھا ہے، کیونکہ اس میں مساکین و فقراء کے لیے سہولت ہے کہ وہ اپنی ضروریات کا پہلے سے انتظام کر سکیں گے، اور حضرات صحابہ کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نافع سے نقل کیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے دے دیا جاتا تھا۔ فتح الباری میں ہے کہ ابن خزیمہ کی روایت میں آیا ہے کہ ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر کب ادا کرتے تھے؟ نافع نے فرمایا جب صدقہ وصول کرنے والا عامل وصولی بند کرتا اس وقت تک ادا کر دیتے۔ پوچھا کہ عامل کب بند کرتا تھا؟ بتایا کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا میں یہ روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصول کرنے والوں کے پاس صدقہ فطر عید سے 2 یا 3 دن پہلے قبل بھیج دیتے تھے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، جو آزاد ہو
اور حاجت اصلیہ سے زائد نصاب کا مالک ہو، اور نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کے برابر روپیہ پیسہ یا زائد از ضرورت مال سامان ہو، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اگرچہ اس پر 1 سال نہ گزرا ہو، اور اگرچہ وہ مال تجارت کا بھی نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کے مال کے برابر مال و اسباب ہے لیکن وہ اس کی ضروریت کا ہے، زائد نہیں، تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ اگر کوئی قرض دار ہے تو قرض کے علاوہ جو مال ہے وہ اگر زکوٰۃ کے مال کے برابر ہے تو صدقہ فطر واجب ہے، ورنہ نہیں۔ بہتر ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ دے دے، اگر پہلے نہ دیا تو بعد میں دے دے، یہ معاف نہیں، کبھی نہ کبھی اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دینا واجب ہے، بالغ اولاد کی طرف سے دینا واجب نہیں، بلکہ وہ خود اگر مالدار ہیں تو اس پر واجب ہے۔ البتہ بالغ اولاد میں کوئی پاگل ہو تو باپ اس کا بھی صدقہ فطر نکالے گا۔ کسی نے رمضان میں صدقہ فطر دے دیا تو بھی ادا ہو گیا، دوبارہ دینا واجب نہیں۔ جو رمضان کے روزے نہ رکھ سکا اس پر بھی یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر میں 1.25 سیر گھیو یا گھیو کا آٹا یا ستو کا آٹا دینا چاہیے، یا اتنی قیمت دینا چاہیے، بلکہ یہی بہتر ہے صدقہ فطر ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے، یعنی فقیر، مسکین، مسافر وغیرہ، اور جو سید ہوں یا مالدار ہوں ان کو جس طرح زکوٰۃ دینا جائز نہیں اسی طرح ان کو صدقہ فطر بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ماں باپ کو، اولاد کو، میاں بیوی کو دینا بھی جائز نہیں۔ ہاں، کافر کو صدقہ فطر دینا بعض کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ان کو نہ دیا جائے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینا یا تھوڑا تھوڑا کئی فقیروں کو دینا یا کئی آدمیوں کو صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دینا سب درست ہے، لیکن کئی آدمیوں کا صدقہ مل کر اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب فطر یا نصاب زکوٰۃ کے برابر ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر ہم سب کو پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔